انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے عزیزی شہید ملت جعفریہ نصرت رضا اور افتخار ملتان عزیزی شہید علامہ ناصر عباس اور حضرت علامہ طالب جوہری کے داماد اور علامہ عباس کمیلی صاحب کے شہید فرزند اور دیگر شہدائے ملت جعفریہ جس قدر ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس دور ابتلا میں، اس دور آزمائش میں یہ جو سیلاب کی آفت پاکستانیوں کے سروں پر مسلط ہوئی ہے، خلاق عالم رحمت للعالمین کے گھرانے کی رحمت کے صدقے میں ہم تمام پاکستانیوں کو اس زحمت سے نجات عطا فرمائے، اور جو افراد بے گھر ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں فکرہ پھر دے رہا ہوں، بیٹا دیکھو میری طرف، دیکھنا میری طرف پڑے گا۔ ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے ایک ایک بسر ہونے والے سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 24 کی 24 سورہ النور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ جو آیت با اعتبار موضوع آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہے، آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہے، جسے ابھی دوبارہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اس آیت کو تفاسیر اہل تشیع میں ائمہ علیہم السلام کی دی ہوئی تفسیر کے مطابق آیت الخلافت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بار پھر سنیے گا، کیونکہ ذاکرین کے سننے کے اعتبار سے مجمع الگ ہوتا ہے، مگر باس و تمہیز کی بات سننے کے لیے ذرا اذہان کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے بابا جی سے کہا تھا خطبہ روک کر کہ داد دے سکو گے، تو چونکہ یہ تقریر ذرا مشکل ہوتی ہے، بہرحال آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، تو اس میں ہاں بیٹا ذرا سر اٹھا کے بیٹھو، شاباش، سر جھکانے نہیں دوں گا میرا بیٹا۔ یہ جو آیت ہے ائمہ علیہم السلام کے فرامین کے مطابق اس آیت کا دوسرا نام ہے آیت الخلافت، اور اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف علی کی خلافت نہیں منوا رہی، بلکہ علی سے لے کر 12ویں ہادی تک حیدر
بات سمجھ میں آئی ہے بیٹا؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی سے لے کر ضمیر خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے پتر، تھوڑے علاقے تا سیلاب نہیں آیا؟ اچھا، مولا خیر کرے. تو حضرت علی سے لے کر 12ویں ہادی تک ہر ایک خلیفۃ اللہ کی خلافت کو یہ آیت کل بھی منوا رہی تھی اور آج بھی منوا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اندر تشریف لے آئیے، بھائی اظہر صاحب تشریف لے آئے، حاجی صاحب. تو اس آیت کو آیت الخلافت کہتے ہیں. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ترجمہ کروں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ نے زندگی میں کبھی ان کے اعمال کے سائے پر بھی وساوس شیطانیت کا سایہ نہیں پڑا. اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں ضرور بے ضرور ہر حالت میں خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے اللہ خلیفے بنا چکا ہے. تو پہلے خلفاء کا ذکر جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو پہلے خلیفے کا ذکر کرتے ہوئے آدم سے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. معصوم ہے، غیر معصوم نہیں. یہی تو بات تھی جو لینے والی تھی. اہلیان ملتان ایک احسان کیا کریں، ذاکری کے وقت جتنا مجمع جیسا ہو بیٹھا رہے، لیکن جب بھائی غضنفر عباس صاحب جب مجھ گناہگار کو پڑھنے کا موقع ملے تو تھوڑا سا آپ آگے تشریف لایا کریں. تو اللہ ان کو ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے خلیفے بنا چکا ہے. تو پہلا خلیفہ کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. معصوم جھک کے بتا رہے ہیں کہ یہ عصمت میں ہم سے افضل ہے. فرشتے جھک کے بتا رہے ہیں کہ یہ عصمت میں ہم سے افضل ہے. معصوم. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. داؤد کون ہے؟ معصوم. واہ جی واہ. یا ہارون نخلفنی فی قومی، موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون اللہ کے فیصلے کے مطابق تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. ہارون کون ہے؟ معصوم. لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ ان کے سے وعدہ کر رہا ہے خلافت کا جو معصوم ہے، غیر معصوم نہیں. جیتے رہے، سلامتی ہو. لیجئے صاحب، یہ تھا ترجمہ. آیت کے آگے اجزاء بھی ہیں جو اس وقت نہیں لیے جا سکتے. اب وہ معصوم کون ہے جن سے اللہ ان کو خلیفہ بنانے کا وعدہ کر رہا ہے؟ یہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، اپنے موبائل چیک کر لیں، لیکن میری طرف بھی دیکھتے رہیں، وہ بھی چیک کر لیں، حوالہ ضائع نہ ہو. جس نے تقریر کے بعد کیسٹ لینی ہو میں حوالہ دے رہا ہوں، کیسٹ کو لے کر جہاں مرضی میں آئے لے کے جائیں. حوالہ کیا ہے؟ بہار الانوار، جلد نمبر 51 51،
عربی میں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. صادق ابن صادق سے پوچھا گیا کہ وہ خلفاء کون ہیں. واہ جی واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی کی. امام نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے. امام سائل سے کہتے ہیں کیا غدیر کا میدان بھول گیا ہے؟ فکرہ پھر لے لیں بیٹا جی، ذرا جلدی آئیں اور جلدی بیٹھیں. امام فرماتے ہیں کیا غدیر کا میدان بھول گیا ہے؟ وہ سائل لرز کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے مولا اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے مولا غدیر کے میدان میں تو صرف آپ کے دادا علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. فرمایا کون کہتا ہے علی کی خلافت کا صرف اعلان ہوا؟ وہ لرز کر کہتا ہے مولا کیا مقصد؟ فرمایا میری جد کا سارا خطبہ غدیریہ پڑھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ علی سے لے کر 12ویں تک سب کی خلافت کو تسلیم کرایا گیا ہے. خطبہ غدیریہ جو رسول نے غدیر کے میدان میں پڑھا تھا اس کے 54 جز ہیں. بات سمجھ آئیے بھائی جان، اس کے 54 جز ہیں. یعنی جز سے میری مراد یہ ہے پیراگراف ہے. ایک ایک پیراگراف کے شروع میں ہے یا معاشر الناس، اے لوگوں سنو میں تمہیں کیا سنا رہا ہوں. پتر بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ آپ بھی سمجھ گئے. پیراگراف نمبر 52 یعنی اگر میں وہ عربی کا خطبہ اپنی رفتار میں پڑھوں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کم از کم 3 یا 3.5 گھنٹے مجھے درکار ہے وہ خطبہ پڑھنے میں. کیا مقام عظمت خلافت ائمہ ہے کہ جو اللہ اپنے محمد کو رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتا، کہتے کم کر اور کم کر، امین کو اور کم کر. غدیر کے میدان میں سورج کی تپش میں 3.5 گھنٹے علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں. اور رسول اعلان کرتے رہے. اس اعلان میں جز نمبر ہے 52 جس میں رسول نے اعلان فرمایا ایھا الناس انا خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی لسنا عشرا اولہم اخی و آخرہم ولدی. لوگوں محمد کے بعد میرے خلفاء، میرے اوصیاء، اللہ کو اللہ منوانے والے حجج اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں. ان 12 میں سے جو اول ہے وہ میرا بھائی ہے. واہ واہ جی واہ. اور جو آخر ہے وہ میرا بیٹا ہے. پورے مجمع نے مل کر کہا کیلا ومن اخوکا، یا رسول اللہ بھائی کہا ہے؟ اس کا نام نہیں لیا، نام بھی بتا دو کون سا بھائی ہے. علی کا بادو بلند تو تھا اور بلند کر کے کہا ھذا علی ابن ابی طالب. نہیں تھکا تھکا نعرہ نہیں چاہیے. دل کی مراد پائے گا سپر پاور ایکشن بنتا ہے.
تو جی سمجھ رہے ہیں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیلا ومن ولدک، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آخری میرا بیٹا ہوگا، اس بیٹے سے مراد کون ہے جو 12واں ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کالا ولد المہدی، فرمایا وہ میرا 12واں خلیفہ میرا بیٹا مہدی ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو اپنے ظہور کے بعد اس زمین کی دھرتی کو جیسے یہ ظلم، ستم اور جبر و استبداد کا گہوارہ بن چکی ہوگی، وہ آ کر اس کو عدالت میں تبدیل کر دے گا۔ مولانا طاہر القادری صاحب اگر زمین پر امن چاہتے ہو تو 12ویں امام کے ظہور کی دعا مانگو۔ ہوئے 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 اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ گلفام صاحب یہ حدیث شیعہ کتب میں ہے ہماری کتب میں نہیں ہے، تو لو قبلہ میں آپ کے علم کا قائل ہوں، آپ کے مطالعے کا قائل ہوں، میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا، میں تو آپ کو داد دیا کرتا ہوں۔ آپ کی کتب میں سے نمبر 1 کنز الامال جلد نمبر 11، نمبر 2 ینابع المودت سلیمان کندوزی کی، نمبر 3 مودت القربا سلیمان حنفی کی، علامہ علی احمد حنفی کی، نمبر 4 ارجح المطالب، نمبر 5 ترمذی شریف، نمبر 6 مسلم شریف، اور نمبر 7 ابن ماجہ، اور باقی بہت کتابیں۔ رسول فرماتے ہیں کائنات کو امن تب ملے گا جب وارث امن میرا بیٹا۔ دیکھا میں نہیں بولے نا، یہ بابا جی نہیں بولے نا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ پتر تیں بولنے انہاں نہیں بولنا، میرے کو پتہ ہے، لیکن تیں پتر بولنے میں ہر بیا حالہ دینا پیا۔ یہی خطبہ غدیریہ، غدیریہ سے مراد ہے میدان غدیر میں پڑھا ہوا خطبہ، یہی خطبہ غدیریہ جز نمبر 53، اس میں رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں معاشر الناس قولوا الذی قلت لکم، اب وہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ واہ جی واہ، ہاں جی نہیں بول رہے نا؟ قولوا الذین قلت لکم، اب وہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ 1,40,000 کا اجتماع مل کے پکار اٹھا، مولا کیا کہیں؟ فرمایا کہو سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ ہاں 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 ہائے ہائے ہائے، ہاں علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ سارے مجمع نے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ جز نمبر 54 رسول منبر سے نیچے اترے، علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دائیں ہاتھ میں علی کا دایاں ہاتھ تھاما، تھام کر آگے بڑھایا، ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہا آتے جاؤ بایعو علی ابن ابی طالب، علی کی بیعت کرتے جاؤ۔ بایعو علی ابن ابی طالب، تم بیعت کرو علی ابن ابی طالب کی۔ بس علی کی بیعت مردوں سے لی۔ واہ صحیح واہ،
میں تو اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، تو سارے ہی چپ کر گئے۔ علی کی بیعت صرف مردوں سے لی؟ نہ، شیعہ کتب کے مطابق، باقی کتابیں نہیں، اہل شیعہ کی کتابیں، رسول نے سر سے امامہ اتارا، اتار کر کھولا، کھول کر ایک پلڑے کا سرا اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا، رکھ کر کہا علی اس پہ ہاتھ رکھ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ اس کا سرا دائیں ہاتھ پہ رکھا اور رکھ کر علی سے کہا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ ہاتھ رکھوا کر سن لو گے دوسرا سرا کیا کیا؟ پردہ داروں میں جو کنات کے پیچھے تھے وہ سرا اندر بھیجا، بھیج کر کہا ایک ایک بی بی اس سرے پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کا اقرار کرے۔ نہیں 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 نہیں، جو علی کا نام لے سکتے ہیں وہ نعرہ لگائیں، باقی چپ رہیں۔ واہ جی واہ، جیتے رہو، مولا اور برکات دی۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام ملا ہے، پورا 1000 روپیہ، یہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر سے دیا گیا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ اب یہاں جی صحیح، واہ، بیٹی بطول ہے، بخشش بغیر حب علی ہو، یہ تیری بھول ہے، جنت کو حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے، نعرہ حیدر۔ آہا، اس کے بعد رسول پاک نے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان کیا ہے؟ یہ ہے جز نمبر 54 خطبہ غدیر کا۔ اس میں اعلان کر کے کہا ہے ایھا الناس انی نبی۔ صاحب جی عام آدمی میری بات نہیں لے سکتا، میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، چونکہ میرا ماحول تقریر جو ہے وہ کافی طور سے الگ ہے۔ انی نبی، میں نبی ہوں۔ پتر بولو گے کیوں کہا اپنے آپ کو نبی؟ تاکہ میرے فیصلے پہ شک نہ کریں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اسی لیے میں نے کہا تھا میرا ماحول الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہر ویلے گلا دے دیو کہ تسا ملتان کیوں نہیں پڑھتے۔ انی نبیون، میں نبی ہوں، یہ نہ سوچنا کہ بھائی سمجھ کر یا داماد سمجھ کر، ہائے ہائے ہائے، یا چچا زاد سمجھ کر میں اعلان کر رہا ہوں، نا میں نبی ہوں۔ شک کرنے سے پہلے سوچ لینا، جو اپنے نبی پہ شک کر بیٹھے، انی نبی، میں نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی میرا وصی ہے۔ الا ان خاتم الائمۃ منا، آگاہ رہو۔ صرف صحیح سمجھ کوئی نہ دیسا، جگاؤ صحیح کو بدے کو نہ صحیح نہ اکھی مت کوئی نہ کرنا دیسا، وہاں صحیح وہاں ایک چپ کر کے بیٹھے دوجا سمجھ لگ گئے۔ اوئے ہوئے یار باکر ہی نہ کو ایک سائڈ تے بلاؤ، نہ بلاؤ ہی نہ کو ایک سائڈ تے، درود پڑھیں جی صلوات، ونیو صحیح سائڈ تے سبو ان تے چلے ونیو، جب ذاکر قصیدہ پڑھے سامنے آ ونجائے، ونیو ان تے ونیو، شاباش شاباش، جانے دے جی جانے دے۔ یہ کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی کہ آپ سوتے رہے اور ہم بین بجاتے رہے۔ درود پڑھیں صلوات۔ انی نبیون، میں نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی میرا وصی ہے۔ صرف علی وصی نہیں، الا ان خاتم الائمۃ منا، یاد رکھو
جو ابراہیمی امامت کا وارث آخری ہوگا وہ کسی غیر نسل سے نہیں ہوگا. منا، وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، وہ میری نسل میں سے، اولاد میں سے ہوگا. اور وہ ہوگا کون؟ القائم المہدی، وہ نظام کائنات کو قائم رکھنے والا میرا بیٹا مہدی ہوگا. الا انہ الظاہر علی الدین، وہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ وہ کون ہوگا؟ وہ پورے دین اسلام کو تمام دنیا کے دینوں پر غلبہ عطا کرنے والا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، بڑے مشکل پیرائے پر میں تقریر کو لے کے پہنچ گیا. اللہ قرآن میں نمبر 1 سورہ صف، نمبر 2 سورہ الفتح، نمبر 3 سورہ توبہ، ان تینوں سورتوں میں یہی ایک آیت موجود ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق دین دے کر اس عالم میں بھیجا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. اگر پڑھتا ہوں تو وقت نہیں ہے، اگر نہیں پڑھتا تو بات ذہنوں میں بیٹھتی نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دین اسلام کائنات کے دینوں پر غالب آ جائے گا. مکہ کے بعثت رسول کے پہلے دن سے لے کر، صاحبان علم آپ نے بولنا ہے، باقی نہیں بولیں گے، ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے. مکہ میں دعوت ذوالعشیرہ کے پہلے دن سے لے کر رسول کے وصال 28 صفر 11 ربیع الاول کی آخری گھڑی تک مجھے تاریخ میں دکھا دو کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے کیا باقی دین مٹ گئے تھے؟ یار یہ تو اوکھی گل نہیں ہے، یہ چپ کر گئے. اچھا اور آگے بڑھے. خلافت راشدہ کے دور سے نکل کر حکومت بنی امیہ پہ آئیں. حکومت بنی امیہ سے نکل کر صحیح سمجھ کو ہے نا ریسا سونے نہیں دیا کرتا میں. خلافت راشدہ سے نکل کر حکومت بابا جی باہو نا، جلدی باہو نا، حکومت بنی امیہ پر آئیں. حکومت بنی امیہ سے نکل کر دور خلافت عباسیہ پر پہنچے. دور عباسیہ سے نکل کر سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک پہنچے. سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے نکل کر مغل خاندان کی شاہی تک پہنچے. مغل خاندان کی شاہی سے گزر کر آج تک تاریخ کو سامنے رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا اسلام کے ہوتے ہوئے باقی سارے دین مٹ گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان دینوں کا، باطل دینوں کا نہ مٹنا. ہائے 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 ہائے. دین اسلام کی موجودگی میں کفر، شرک، یہودیت، نصرانیت، سوشلزم، کمیونزم، باقی ادیان کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وعدہ کسی اور وقت کے لیے تھا. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. آج ہم سے کہتے ہو کہ شیعہ حضرات کی طرف سے ذکر امام مہدی ایک فسانہ ہے، ایک قصہ ہے.
ایک کہانی ہے، یہ صرف اپنی قوم کے دلاسے کی خاطر اور ان کو بہلانے کی خاطر کہ ہمارا ایک وارث موجود ہے تاکہ یہ اس بہلاوے میں زندگی بسر کرے، باقی مہدی کے وجود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر مہدی کے وجود کا تصور نہیں ہے تو خدا کا وعدہ کہاں لے جاؤ گے؟ کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے وقت نہیں ہے لیکن بات دینی ہے، میں دے رہا ہوں۔ میں شیعہ کتاب کا نام نہیں لے رہا، میں اپنے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی، عربی میں، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 40۔ سن رہے ہو؟ تفسیر کبیر۔ اندر کا سپیکر چلا دو، باہر کا بند کر دو، چونکہ ابھی درود و سلام پہ ہے۔ تفسیر کبیر، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 40۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ 70 نمبر، اور بیٹا بند کر دیا ہے 70 نمبر 18 اور 19 عربی میں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ اس آیت کو لکھنے کے بعد بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کی یہ حدیث ہے کہ قلت لکم، اب وہی کہو کہ میں نے تمہیں کہا ہے 1,40,000 کا اجتماع مل کے پکار اٹھا، مولا کیا کہیں؟ فرمایا کہو سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ ہاں، علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ سارے مجمع نے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ جز نمبر 54 رسول منبر سے نیچے اترے، علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دائیں ہاتھ میں علی کا دائیں ہاتھ تھام کر آگے بڑھایا، ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہا آتے جاؤ بایعو علی ابن ابی طالب، علی کی بیعت کرتے جاؤ۔ بایعو علی ابن ابی طالب، تم بیعت کرو علی ابن ابی طالب کی۔ بس علی کی بیعت مردوں سے لی؟ واہ صحیح واہ، میں تو اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، تو سارے ہی چپ کر گئے۔ علی کی بیعت صرف مردوں سے لی؟ نہ، شیعہ کتب کے مطابق، باقی کتابیں نہیں، اہل شیعہ کی کتابیں، رسول نے سر سے امامہ اتار کر کھول کر ایک پلڑے کا سرا اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کر کہا علی اس پہ ہاتھ رکھ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ اس کا سرا دائیں ہاتھ پہ رکھا اور رکھ کر علی سے کہا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ ہاتھ رکھوا کر سن لو گے دوسرا سرا کیا کیا؟ پردہ داروں میں جو کنات کے پیچھے تھے وہ سرا اندر بھیج کر کہا ایک ایک بی بی اس سرے پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کا اقرار کرے۔ نہیں، جو علی کا نام لے سکتے ہیں وہ نعرہ لگائیں، باقی چپ رہیں۔
واہ جی واہ، جیتے رہو، مولا اور برکات دے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام ملا ہے، پورا 1000 روپیہ، یہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر سے دیا گیا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ اب یہاں جی صحیح، واہ، جس کی اماں بیٹی بطول ہے، بخشش بغیر حب علی ہو، یہ تیری بھول ہے، جنت و حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے، نعرہ حیدر۔ آہا، اس کے بعد رسول پاک نے جو اعلان کیا ہے، وہ اعلان کیا ہے؟ یہ ہے جز نمبر 54 خطبہ غدیر کا۔ اس میں اعلان کر کے کہا ہے ایھا الناس انی نبی۔ صاحب جی عام آدمی میری بات نہیں لے سکتا، میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، چونکہ میرا ماحول تقریر جو ہے وہ کافی طور سے الگ ہے۔ انی نبی، میں نبی ہوں۔ پتر بولو گے کیوں کہا اپنے آپ کو نبی؟ تاکہ میرے فیصلے پہ شک نہ کریں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اسی لیے میں نے کہا تھا میرا ماحول الگ ہے۔ ہائے ہائے، ڈاکٹر صاحب ہر ویلے گلا دے دیو کہ تسا ملتان کیوں نہیں پڑھتے۔ انی نبیون، میں نبی ہوں، یہ نہ سوچنا کہ بھائی سمجھ کر یا داماد سمجھ کر، ہائے ہائے ہائے، یا چچا زاد سمجھ کر میں اعلان کر رہا ہوں، نا میں نبی ہوں۔ شک کرنے سے پہلے سوچ لینا، جو اپنے نبی پہ شک کر بیٹھے، انی نبی، میں نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی میرا وصی ہے۔ الا ان خاتم الائمۃ منا، آگاہ رہو۔ صرف صحیح سمجھ کوئی نہ دیسا، جگاؤ صحیح کو بدے کو نہ صحیح نہ اکھی مت کوئی نہ کرنا دیسا، وہاں صحیح وہاں ایک چپ کر کے بیٹھے دوجا سمجھ لگ گئے۔ اوئے ہوئے یار باقر ہی نہ کوئی ایک سائڈ تے بلاؤ، نہ بلاؤ ہی نہ کوئی ایک سائڈ تے، درود پڑھیں جی صلوات، ونیو صحیح سائڈ تے سبو ان تے چلے ونیو، جب ذاکر قصیدہ پڑھے سامنے آ ونجائے، ونیو ان تے ونیو، شاباش شاباش، جانے دے جی جانے دے۔ یہ کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی کہ آپ سوتے رہے اور ہم بین بجاتے رہے۔ درود پڑھیں صلوات۔ انی نبیون، میں نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی میرا وصی ہے۔ صرف علی وصی نہیں، الا ان خاتم الائمۃ منا، یاد رکھو جو ابراہیمی امامت کا وارث آخری ہوگا وہ کسی غیر نسل سے نہیں ہوگا۔ منا، وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا، وہ میری نسل میں سے، اولاد میں سے ہوگا، اور وہ ہوگا کون؟ القائم المہدی، وہ نظام کائنات کو قائم رکھنے والا میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ الا انہ الظاہر علی الدین، وہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ وہ کون ہوگا؟ وہ پورے دین اسلام کو تمام دنیا کے دینوں پر غلبہ عطا کرنے والا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے مشکل پیرائے پر میں تقریر کو لے کے پہنچ گیا۔ اللہ قرآن میں نمبر 1 سورہ صف، نمبر 2 سورہ الفتح، نمبر 3 سورہ توبہ، ان تینوں سورتوں میں یہی ایک آیت موجود، هو الذی ارسل رسولہ
بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق دین دے کر اس عالم میں بھیجا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. آہا، اگر پڑھتا ہوں تو وقت نہیں ہے، اگر نہیں پڑھتا تو بات ذہنوں میں بیٹھتی نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دین اسلام کائنات کے دینوں پر غالب آ جائے گا. مکہ کے بعثت رسول کے پہلے دن سے لے کر، صاحبان علم آپ نے بولنا ہے، باقی نہیں بولیں گے، ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے. مکہ میں دعوت ذوالعشیرہ کے پہلے دن سے لے کر رسول کے وصال 28 صفر 11 ربیع الاول کی آخری گھڑی تک مجھے تاریخ میں دکھا دو کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے کیا باقی دین مٹ گئے تھے؟ یار یہ تو اوکھی گل نہیں ہے، چپ کر گئے. اچھا، اور آگے بڑھے. خلافت راشدہ کے دور سے نکل کر حکومت بنی امیہ پہ آئیں. حکومت بنی امیہ سے نکل کر، صحیح سمجھ کو ہے نا ریسا، سونے نہیں دیا کرتا میں. خلافت راشدہ سے نکل کر حکومت، بابا جی باہو نا، جلدی باہو نا، حکومت بنی امیہ پر آئیں. حکومت بنی امیہ سے نکل کر دور خلافت عباسیہ پر پہنچے. دور عباسیہ سے نکل کر سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک پہنچے. سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے نکل کر مغل خاندان کی شاہی تک پہنچے. مغل خاندان کی شاہی سے گزر کر آج تک تاریخ کو سامنے رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا اسلام کے ہوتے ہوئے باقی سارے دین مٹ گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان دینوں کا، باطل دینوں کا نہ مٹنا، ہائے 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 ہائے. دین اسلام کی موجودگی میں کفر، شرک، یہودیت، نصرانیت، سوشلزم، کمیونزم، باقی ادیان کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وعدہ کسی اور وقت کے لیے تھا. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. آج ہم سے کہتے ہو کہ شیعہ حضرات کی طرف سے ذکر امام مہدی ایک فسانہ ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے. یہ صرف اپنی قوم کے دلاسے کی خاطر اور ان کو بہلانے کی خاطر کہ ہمارا ایک وارث موجود ہے تاکہ یہ اس بہلاوے میں زندگی بسر کرے. باقی مہدی کے وجود کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر مہدی کے وجود کا تصور نہیں ہے تو خدا کا وعدہ کہاں لے جاؤ گے؟ کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. میں نے پہلے کہا ہے وقت نہیں ہے لیکن بات دینی ہے، میں دے رہا ہوں. میں شیعہ کتاب کا نام نہیں لے رہا، میں اپنے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی، عربی میں، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 40. سن رہے ہو؟ تفسیر کبیر. اندر کا سپیکر چلا دو، باہر کا بند کر دو.
چونکہ ابھی درود و سلام پہ ہے، تفسیر کبیر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 40، سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ 70 نمبر، بیٹا بند کر دیا ہے 70 نمبر 18 اور 19 عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ اس آیت کو لکھنے کے بعد بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا رسول سے کہ یہ دین اسلام کب غلبہ پائے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا اندا خروج عیسیٰ، سن رہے ہو؟ اندا خروج عیسیٰ، یہ غلبہ پائے گا عیسیٰ کے خروج کے وقت، جب عیسیٰ اس دنیا میں جلوہ فگن ہوگا تو یہ دین اسلام تمام ادیان پر غلبہ پائے گا۔ نیچے 18 نمبر 70 سے نیچے 19 میں یہ ہے، 19 کے بعد 20 21 22 3 سطریں چھوڑ کر 23ویں سطر پر لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ عیسیٰ کا نزول کب ہوگا، واہ صحیح واہ، دیکھا جی آپ قصیدے کا ایک شعر پڑھتے ہیں، یہ چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اور میں اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں پھر بھی یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ خروج عیسیٰ کب ہوگا؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 16 عربی میں جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 40، رسول نے ارشاد فرمایا ذالکا اندا خروج المہدی، جب تک میرا مہدی نہیں آئے گا عیسیٰ آسمان سے نازل نہیں۔ میرا بیٹا عباس علوی اللہ زندگی دراز کرے، سبحان اللہ کس رنگ میں خطابت فرماتا ہے، اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس نے ایک فقرہ میرے بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، بابا جی بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں، جب نواب صاحب کھڑے ہو جائیں پھر آ جانا۔ عیسیٰ تو آگے پڑھ، نماز پڑھا۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے بیٹے پہ اعتراض کرے کہ یہ اس نے حضرت عیسیٰ کے حق میں زیادتی کی ہے، جو اس نے کہا میں کانپ رہا ہوں، میں نماز کیسے پڑھاؤں۔ یہ ہے کتاب عقد الدرر، عربی میں بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 234، میرے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب۔ دوسری کتاب کا نام تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 325، سطر نمبر 12 اور 13، بیان کرنے والے رسول کے صحابی حضرت سدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یجتمع المہدی و عیسیٰ ابن مریم، ایک وقت ایسا آئے گا میرا مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا۔ ذرا امتیاز بھائی کو آنے دے، شاید یہ میری تقریر کے دوران کوئی نعرہ لگوا دے، اسی لیے بلا رہا، ویسے لگواتے نہیں۔ آ جائیں خیر سے ٹھیک ٹھاک، اچھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بیٹا مہدی اور عیسیٰ بن مریم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اکٹھے ہوں گے تو حالت کیا ہوگی؟ فَيَجِيُّ وقت الصلاۃ، یہاں نہیں لکھا، شیعہ کتب میں ہے، نماز صبح کا وقت ہوگا۔ جب وقت الصلاۃ ہوگا فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ بِعِيسَىٰ، اس وقت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تقدم، اے بطول کے بیٹے آگے بڑھ۔ ہائے ہائے ہائے،
ہاں 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 ہائے ہائے ہائے، جیتے رہو میرے بچوں، جیتے رہو سید۔ تقدم، بیٹا جی بول نہیں رہے، خیر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، ابھی تو میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، ذاکرین کے لیے پورا وقت ہے، میں تو خود بانی ہوں۔ تقدم، اے مریم کے بیٹے، بطول کے بیٹے، آگے بڑھ، نماز پڑھا۔ اب عیسیٰ دیں گے جواب جو میرا بیٹا سنا گیا ہے۔ فَيَقُولُ عیسیٰ، عیسیٰ کہیں گے انت اولا بالصلاۃ، نماز پڑھانے کے لیے آپ مجھ سے افضل ہیں۔ ہائے ہائے، میں یہ کسی شیعہ کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھانے کے لیے انت اولا بالصلاۃ، آپ مجھ سے افضل ہیں، یہ کہیں گے فیصلی وراءہ مامومن، عیسیٰ نبی امام مہدی کے پیچھے ماموم بن کر، مقتدی بن کر، نمازی بن کر، اقتداء میں رک کر نماز پڑھے گا۔ بولو نہ بولو، گلفام اپنے ایمان کی روشنی میں فکرہ دے رہا ہے۔ مسلمانان عالم جب عیسیٰ جیسا صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب امت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کوئی علی کو نماز۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں۔ اور پتر جی بلے سو تاریخ دیکھ گال کرنا، بلے سو ٹھیک گیا وعدہ، امام مہدی علیہ السلام کی امامت کی قسم ہے اکیلے عیسیٰ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام مہدی کے ظہور پر آپ کے پیچھے نماز صبح کے وقت امام حضرت عیسیٰ 1، حضرت ادریس 2، حضرت خضر 3، 4000 فوجی حضرت عیسیٰ اپنے ساتھ لائیں گے۔ آج نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب امام مہدی پہ کبھی 4-5 مجالس پڑھوں گا، کہیں نہ پڑھی تو یہی دارے میں پڑھوں گا، خود اعلان کر کے پڑھوں گا۔ 4000 لشکری جناب عیسیٰ ساتھ لائیں گے، 5000 وہ فرشتے جو میدان بدر میں مدد کے لیے آئے تھے وہ یہاں موجود ہوں گے، 4000 فرشتے جو یوم عاشور امام حسین کی مدد کے لیے آئے تھے وہ موجود ہوں گے، 313 بدریون وہ موجود ہوں گے، 313 مومن وہ موجود ہوں گے، جنوں انس میں سے 40000 مومن مولا کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے بتائیں گے کہ محمد کا وارث کل بھی یہی تھا آج بھی۔ یا امام المنتظر، ہوئے ہوئے ہوئے، یا امام المنتظر، آواز بلند کر صلی اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، سن رہے ہو جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا مقام۔ ہم میں سے ہر شخص، بس شوکت کو دور سے اشارہ نہ کرنا پڑے، میں بات سمیٹتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص ہر وقت، صحیح میرے پاس ہے پتر، میرے پاس ہے دیکھو، میرے پاس ہے دیکھو، ہر وقت ہر حبدار امام زمانہ امام کی بیعت میں ہے۔ اور میں کیا کہوں، جو بچے میری بات نہیں سمجھ سکتے یا جن کا ذہن پرواز نہیں کر سکتا، میں آدھے پونے گھنٹے کی تقریر میں کیسے سمجھاؤں؟ ہر مومن جو بھی مولا کا انتظار کر رہا ہے وہ ہر وقت، صحیح بات سمجھ آ نہیں رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی بیعت میں ہے، بیعت نہیں بیعت میں ہے،
میں نہیں کہہ رہا، جاؤ گھروں میں، آپ کو پتہ ہے میں حوالے کے بغیر نہیں پڑھا کرتا، گھروں میں جائیں، مفاتی الجنان اٹھائیں، جن کے گھروں میں ہے مفاتی الجنان میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ جڑے سمجھ ونجو ضرور بلائے، جڑے نہ سمجھو میرا انہاں تے کوئی گلہ نہ ہو سی۔ دعائے عہد یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ حضرت امام ابن امام صادق ابن صادق معصوم ابن معصوم، یعنی ہمارے رسول کے چھٹے وارث امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا بخشی ہے۔ اس دعا میں مولا کیا کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص نماز صبح کے بعد 40 دن برابر اپنے پاؤں کو پاؤں سے حرکت دیے بغیر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر یہ دعائے عہد پڑھے اور میرے وارث مہدی سے وعدہ کرے، میں وعدہ کرتا ہوں مہدی کے ظہور پر وہ اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی مل کے ہوئے کیا کریں ہم؟ آئیے ایک آدمی صاحب تشریف لے آئیے، بہت دیر کی مہربان، آتے آتے درود پڑھیں، صلوات۔ آ جائیں ڈاکٹر اظہر صاحب کے پاس آ جائیں، ایک بار پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ جب ملتان میں مجھے کوئی پڑھنے کی دعوت دیتا ہے نا تو میں حیران ہو جاتا ہوں اس بیچارے کو کس نے بلا دیا ہے کہ اس نے مجھے دعوت دے دی۔ ان میں سے ایک آدمی صاحب بھی ہے جو کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں۔ بہرحال امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھے، سننے بیٹھے ہو، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا وہ اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بن کر اٹھے گا۔ وعدہ کیسے کرے؟ پھر ہے جمعے کے دن پڑھے، اگر 40 دن نہیں پڑھ سکتا کیا کریں؟ ایسے موضوع آپ سنتے نہیں جو دینے بہت